اہل البیت کی تعلیمات شرق تا غرب، پاکستان سے ہندوستان اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اہل البیت کی تعلیمات وہ غالب ہو کے رہیں گی، کیونکہ نبی سے اہل البیت کبھی جدا نہیں ہے۔ کہ ان کے چہروں سے جو ہے نا جو نقاب اترنا چاہیے، جو انہوں نے بیوٹی پارلر میں جا کر چہروں کی جو ہے نا وہ نقاب کیا ہوا ہے، اس نقاب کو اتارنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب اس حدیث پر اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، قرآن اور اہل البیت، اور اس کو اسی مفہوم میں نہیں مانتے ہو، تو تمہارا کسی حدیث پر ایمان نہیں، منکر حدیث ہو تو۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دیوبندیوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری اور اس میں انہوں نے اس کا ٹائٹل یہ دیا ہے کہ کیا بریلویوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، یعنی گویا کہ بریلوی ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو۔ تو ہماری اس ویڈیو کا جو عنوان ہے اور ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ کیا دیوبندیوں اور وہابیوں کے ساتھ، دیابینہ اور بدمذہبوں کے ساتھ وہ شادی کرنا جائز ہے۔ دیکھیں، میں اولاً آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ میں اس چیز کا بالکل قائل ہوں کہ شیعہ کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، دیوبندیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، بریلویوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، اشاعت توحید والوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، سب میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور میں اس کے فضائل بھی بیان کر چکا ہوں الحمدللہ، پورا خطبہ میں اس کے اوپر دے چکا ہوں۔ بلکہ شیعہ کے ساتھ شادی کرنا تو اس زمانے کے اندر ثواب کا کام ہے، شیعہ کے ہاں شادی کرنا ثواب کا کام ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اس امت کو قریب لانے کے لیے آپ شادیاں کریں، قریب جائیں۔ لیکن یہ جس طرح سے انہوں نے اپنی ویڈیو کا عنوان رکھا اور اس پہ گفتگو کی، اور اس کا نتیجہ یہی نکالا کہ یہ مشرک ہیں اور بدعتی ہیں، اور مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ جو یا رسول اللہ کہتا ہو، یا جو مردوں سے مانگتا ہو، یا بدعت کرتا ہو۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ طارق مسعود جس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، مفتی رشید لدھیانوی صاحب، جو کہ کراچی میں مجاہد کالونی میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، دارالافتاء والارشاد، نارتھ ناظم آباد نمبر 4 کراچی، اور اس سے پھر آگے جا کر افغان جہاد کے بعد وہ احسن آباد میں ان کا ایک بڑا ادارہ بنا جامعۃ الرشید، اور پھر اسی سے پھر یہ مفتی رشید صاحب کے پاس یہ پڑھے ہیں۔ ان کی کتاب ہے احسن الفتاوی۔ مفتی رشید صاحب انتہائی متعصب آدمی تھے کراچی میں۔ تو مفتی طارق مسعود کا میں آج اصلیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں اس طرح سے ہیں۔ یہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، بہت میں لبرل ٹائپ کا مولوی ہوں، ویلاگ بھی کرتے ہیں، لبرل اپنے آپ کو کہ مثلا جسٹ یار چل کرو، زندگی گزارو۔ یہ ایسے نہیں ہے، انتہائی متعصب ان کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہمیں پڑھا ہے ان لوگوں کے مدارس میں، ہمیں معلوم ہے۔ میں زیادہ باتیں اس کو وہ نہیں کر رہا ہوں، کچھ باتیں میں آج آپ کے سامنے راز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو باقی چیزیں بتاؤں گا اپنے ٹائم کے اوپر۔ ایک بات جو میں آپ کو راز کی بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے جو استاد تھے اتنے متعصب تھے کہ اگر کوئی شخص نمازی صف میں کھڑا ہوتا، اگلی صفوں میں داڑھی منڈا ہوتا تھا۔ اس کی تصدیق کرا لیجئے گا رشید لدھیانوی صاحب کا یہ عمل کے بارے میں، طارق مسعود سے پوچھ لیجئے گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ منکر ہو جائے تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ سنایا بھی کرتے تھے، جو ہمارے حتیٰ کہ استاد صاحب نے بھی کئی مرتبہ یہ سنایا ہے، اور جو مولانا قاسم صاحب تھے، ابوالکبی بھی ناظم ہیں جامعۃ الرشید کے، وہ بھی جب اتوار کے دن وعظ و ارشاد کی مجلس ہوتی تھی ظہر کے بعد جامعۃ الرشید میں، تو اس میں یہ بتایا کرتے تھے کہ مفتی رشید لدھیانوی صاحب کا سختی کے ساتھ جو داڑھی منڈے لوگ تھے ان کو وہ کہتے تھے آلو، یہ آلو ہے، ان کو وہ پہلی صف سے نکال دیا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی میری یعنی پہلی صف میں نہیں کھڑا ہونا، کیونکہ یہ فاسق ہے، اور پہلی صف میں صرف اور صرف داڑھی والوں کو وہ کھڑا ہونے دیتے تھے۔ اتنے سخت تھے وہ، اسے یہ کہتے ہیں وہ شریعت پر سخت ہے۔ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام کسی کے اوپر مسلط کرنا نہیں ہے، لیکن وہ بالجبر مسلط کرنے والے شخص تھے۔ اور ان کی جو احسن الفتاوی ہے اس کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جو شیعہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، یہ ایک فتویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کی جانب انہوں نے پہلے جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں، اور پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے عقائد رکھنے والوں کو تو کوئی شخص جا کر وہ مار ڈالنے، اس سے تو کم پر وہ بات نہیں کرے گا، یعنی ہر ایک کا دل کرے گا کہ ایسے لوگوں کو جا کے وہ مار دے۔ تو اسی لیے یہ ان کے جو پیر و مرشد وہ بھی یہی ہیں، تو متعصب افکار ہیں ان کے۔ بریلویوں کے بارے میں ان کا کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، شیعوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، یہ انہیں اسی طرح کافر، مرتد، فاسق، بدعتی اور مرتد، دین اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ بریلویوں میں شادی کریں یا شیعوں میں شادی کریں،
یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے چہروں سے جو ہے نا جو نقاب اترنا چاہیے، جو انہوں نے بیوٹی پارلر میں جا کر چہروں کی جو ہے نا وہ نقاب کیا ہوا ہے، اس نقاب کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں اتارا جائے گا، اور کیونکہ ایک طرف تو یہ اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہتے ہیں، پھر اسلام اور مذہب کے نام پر جھوٹ پہ جھوٹ بیان کرتے جاؤ، یہ چیز شرک ہے، یہ بدعت ہے، مسلمانوں کے اندر تفریقہ پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ میں کہو کہ جناب ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، جس کو اللہ نے کہا ہے ہم بتاتے ہیں، بناتے نہیں۔ او بھائی تمہارے یہاں فیکٹریاں موجود ہیں، فیکٹریاں، یہ فتاوے دارالافتاء والارشاد کھول دوں نا اگر میں تمہارے یہ فتوے، کس کو تم لوگوں نے کافر بنایا، کس کو؟ اچھا اس کے میں ایک ثبوت آپ کو دیتا ہوں، ثبوت بالکل موقع کے اوپر، میں چھوڑتا نہیں ہوں، پھر موقع کے اوپر ایک فتویٰ لکھیے آپ، اس میں آپ کہہ دیجئے کہ فلاں شیعہ ہے، اور وہ شخص وہ قرآن کو بھی اسی قرآن کو مانتا ہے، وہ شیعہ اسی قرآن کو مانتا ہے، وہ شیعہ اللہ کو ایک توحید کا قائل ہے، مولا علی کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اور صحابہ کرام کی تکفیر نہیں کرتا، حضرت عائشہ کی تکفیر نہیں کرتا، یہ فتویٰ لکھیے۔ ساتھ میں لکھیے کہ ایک بریلوی ہے، وہ بھی اسی طرح حضور کو اللہ کے بندہ اور رسول مان کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور جس طرح یعنی سارے عقائد وہ وہی ہے جو توحید کے ہیں، توحید سب چیزوں کو مان رہا ہے، لیکن وہ شیعہ ہے، اور یہ شیعوں کی اکثریت آپ کتابوں سے لکھ کے لے جائیں، کیا یہ لوگ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ یہ آئیں بائیں شائی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں جس کے یہ عقیدے ہوں وہ مسلمان نہیں ہے، جس کے یہ نہیں تو مسلمان ہے۔ واضح لکھو کہ شیعہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، شیعہ امامیہ کے بارے میں پوچھیں، شیعہ امامیہ کے بارے میں پوچھیں، یا بریلویوں کی جماعت کے بارے میں کہ یہ مؤمنین مخلصین ہیں یا نہیں ہیں، ایک کبھی فتویٰ نہیں دیں گے، یہ کبھی فتویٰ نہیں دیں گے۔ اچھا نہیں ہم سب کو مسلمان سمجھ، اگر تم سب کو مسلمان مانتے ہو فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہو؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو کہ نہیں ہم سب کو مسلمان مانتے، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے؟ اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو اس نے محرم میں گفتگو کی تھی، نہیں جناب یہ ماتم کرنا ثابت نہیں ہے، کیا جواب دیا تھا مفتی طارق مسعود صاحب؟ میں نے آپ کو، اب ماتم ثابت نہیں، آپ سے مطالبہ کس نے کیا کہ ماتم کرو؟ ہم نے مطالبہ کیا ہے آپ سے کہ آپ ماتم کریں، یا ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی چھریاں لے کر اپنی قمیض اتار کے سڑکوں پہ گھومیں اور یا علی یا حسین کے نعرے لگا کے خنجر مارے اپنے اندر؟ کبھی کہا ہے کسی نے آپ کو؟ غم منانا الگ چیز ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے اوپر یا اہل البیت علیہ السلام کے وصال کے اوپر غم الگ چیز ہے، ماتم الگ ہے۔ ماتم کے بارے میں آپ اختلاف کر سکتے، خود شیعہ کے اختلاف موجود ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے کہ تعصب سے کام لینا چھوڑ دیجیے۔ ٹائٹل دیا نا، ٹائٹل دیا بریلویوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں بھی آپ یہ ٹائٹل دے رہا ہوں، دیوبندیوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ابھی نیچے سے کمنٹ آئیں گے آپ نے کیا دیوبندیوں کو اسلام سے خارج کر دیا؟ نہیں بھائی، میں واضح پہلے بتا چکا ہوں، دیوبندی میرے بھائی ہیں، میں خود دیوبندیوں سے پڑھا ہوں، اور مجھے وہ زیادہ قریب لگتے ہیں، بریلویوں کے بارے میں بھی مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے جو یہ ڈوئل اسٹینڈرڈ قائم کیے ہوئے ہیں، ڈبل سم لگا کے جو آپ چلتے ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل اس زمانے کے اندر اس سے نقاب اتارنا ہے۔ بہت ہو گیا، آپ نے عوام کو بیوقوف بنائے رکھا، جھوٹ بولتے رہے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کی ایک ایک چیز سے لوگوں کے سامنے آئے گا تاکہ خالص دین پیش ہو، خالص دین لوگوں کے سامنے رکھیں جو قرآن اور اہل البیت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ طارق مسعود صاحب سن لیجئے غور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت۔ طارق مسعود زندگی بھر کا آپ کو چیلنج دے رہا ہوں میں، زندگی بھر کا، بیٹھیے اور اس پہ بات کر لیجئے مجھ سے، نہیں تو پھر یہ واہیات کہنا چھوڑ دیجئے کہ ہم پورے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے اور ہم ساری حدیثوں کو مانتے ہیں، ہمارا حدیث، تمہارا کسی حدیث پر ایمان نہیں ہے، اس حدیث پر ایمان نہیں ہے مفتی صاحب، اس حدیث پر اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، قرآن اور اہل البیت، اور اس کو اسی مفہوم میں نہیں مانتے ہو، تو تمہارا کسی حدیث پر ایمان نہیں ہے، منکر حدیث ہو تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی وصیت ہے میرے بھائیو، یہ وصیت کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، یہ ضمانت ہے رسول اللہ کی، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس حدیث کے اوپر، اگر امت عمل کرے یہ سارے فرقے بھی ختم ہوں گے، امن اور اطمینان بھی ہوگا، اور اس کے پائے کی کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی حدیثیں یہ پیش کرتے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، قرآن اور سنت، میری سنت، یہ حدیث اس حدیث کے درجے میں نہیں ہے، حدیث ثقلین کے برابر۔ مفتی صاحب تیار ہیں آپ مناظرے کے لیے، گفتگو کے لیے، یا صرف ٹک ٹاک ہی بناتے رہو گے؟
یا آپ لگے رہو گے لوگوں کو جھوٹ بولنے میں؟ بیوٹی پارلر سے کبھی آپ کو فرصت ملے تو اس کا جواب ضرور دیجیے گا. نہیں جواب آپ دے سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ان حقائق کا بیان کرتے رہیں گے، ابلاغ کرتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے، جب تک کہ دین حق لیظہرہ علی الدین کلہ سارے ادیان پہ غالب ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ دین کا غلبہ کیسے ہوگا؟ قرآن اور اہل البیت کے ساتھ ہوگا. اہل البیت کی تعلیمات شرق تا غرب، پاکستان سے ہندوستان اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اہل البیت کی تعلیمات وہ غالب ہو کے رہیں گی، کیونکہ نبی سے اہل البیت کبھی جدا نہیں ہے، قرآن سے اہل البیت کبھی جدا نہیں ہے. نبی نے گواہی دی ہے، ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ میں حوض کوثر پر پانی پلا رہا ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، میں کہوں گا یہ تو میرے اہل بیت ہیں، یہ تو میرے اہل بیت ہیں. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کی، انہوں نے تو دین میں بدعتیں پیدا کر دی. تو پھر میں کہوں گا بربادیو بربادیو. ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے اہل البیت کے بارے میں. مولوی صاحب بہت ہو گیا جھوٹ، بہت ہو گیا جو تم نے جو فلاں فلاں کے نام کے اوپر جو لوگوں کی تکفیر کی اور جھوٹ بولا ہے نا، بہت ہو گیا. ایک حدیث مجھے اس طرح کی دکھا دیجیے گا تا قیامت آپ کو چلے گی، تا قیامت، کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ کچھ لوگ میرے اہل بیت میں سے آئیں گے قیامت کے دن اور میں ان کو پہچان کے کہوں گا یہ تو صحابہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو آنے دو، میں پانی پلانا چاہتا ہوں، لیکن فرشتے ان کو دور کر دیں گے، دھتکار دیں گے. ہاں لیکن متواتر حدیث ہے، حدیث الحوض، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، تمام کتب احادیث کے اندر کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا میرے صحابہ میرے صحابہ. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا. یہ روایات موجود ہے. ہاں تو یہی کہنا تھا میں نے آج کی اس ویڈیو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. اور یہ اس ویڈیو کا دراصل جواب ہے جنہوں نے بریلویوں کو، ان کی وہ گفتگو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا انہوں نے بریلویوں کو تکفیر کی ہے. اہل سنت والجماعت میں سے بریلوی مسلک کے لوگوں کی تکفیر کرنا یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید پہ عمل کرنے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.